السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شراز اور آپ دیکھ رہے ہیں شراز انفوپیڈیا۔ دوستو، ہمارا سیارہ زمین جس پر ہمارے ساتھ کم و بیش 13 لاکھ مخلوقات آباد ہیں، ہم اس زمین کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ کیا ہمیں اس زمین کے بارے میں بنیادی معلومات بھی ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ ہماری خوبصورت زمین کیسے وجود میں آئی؟ یہ موجودہ حالت میں آنے سے پہلے کن کن حالات سے گزری اور مخلوقات کے رہنے کے قابل بنی؟ کیا یہ زمین ہمیشہ سے ایسی ہی تھی جیسی اب ہمیں نظر آ رہی ہے؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس زمین کے متعلق چند ایسے حقائق، ایسے فیکٹس جانیں گے جو شاید اس سے پہلے ہمیں معلوم نہیں تھی۔ دوستو، ہماری زمین چپٹی نہیں ہے، لیکن یہ گول بھی نہیں ہے۔ قطب شمالی سے قطب جنوبی تک کا زمین کا قطر 12,714 کلومیٹر ہے، جبکہ خط استوا سے 12,756 کلومیٹر ہے۔ دونوں طرف کا فرق 42.78 کلومیٹر، یعنی زمین کے قطر کا 1/300واں حصہ ہے۔ یہ فرق خلا سے زمین کی طرف دیکھنے سے بہت کم نظر آتا ہے، اس لیے خلا سے ہمیں زمین گول ہی نظر آتی ہے۔ ناسا کی جیٹ پرپلشن لیبارٹری کی حالیہ تحقیق بتاتی ہے کہ گلیشیئر پگھلنے سے زمین کی کمر پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے زمین بیضوی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ دوستو، جب زمین 4.6 بلین سال پہلے بنی تھی تو اس کے دن کا دورانیہ 6 گھنٹے کا ہوتا تھا۔ 620 ملین سال گزرنے تک دن کا دورانیہ 21.6 گھنٹے تک بڑھ گیا۔ آج کا دن اوسطاً 24 گھنٹے طویل ہوتا ہے، لیکن ہر ایک صدی گزرنے کے بعد دن کے دورانیے میں 1.7 ملی سیکنڈ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ چاند کی کشش ثقل زمین پر لہریں پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے زمین کی گردش بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے۔ دوستو، تقریباً 800 بلین سال پہلے زمین کے تمام بر اعظم اکٹھے ایک جگہ پر ہی موجود تھے، سب آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اس بر اعظم کو روڈینیا کہتے ہیں۔ شمالی امریکہ کی زمین اس بڑے بر اعظم کے مرکز میں تھی۔ یہ روڈینیا بالآخر بہت سے ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی، لیکن 500 بلین سال پہلے دوبارہ یہ ٹکڑے آپس میں ٹکرا گئے۔ اس کے ٹکرانے کی وجہ سے امریکہ میں اپالاچن پہاڑ اور روس اور قازقستان میں یورال پہاڑ بنے۔ اس کے 250 ملین سال بعد دوبارہ ایک بار سب ٹکڑے اکٹھے ہو کر ایک بڑے بر اعظم کی شکل اختیار کر گئے، جسے پینجیا کہا جاتا ہے۔ اس کے 50 ملین سال بعد یہ پینجیا بھی ٹوٹنا شروع ہوا، جو بالآخر مزید تقسیم ہو کر ان بر اعظموں میں بکھر گیا جنہیں آج ہم جانتے ہیں۔ آج سے تقریباً 600 سے 800 ملین سال پہلے زمین میں انتہائی موسمیاتی تبدیلیاں ہوئیں۔ آب و ہوا اتنی سرد ہو گئی کہ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین کئی بار مکمل طور پر منجمد ہو گئی۔ اسے سنو بال ارتھ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سنو بال ارتھ دوبارہ پگھلنا شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر منجمد ہونا شروع ہوئی۔ اس طرح منجمد اور پگھلنے کے 4 ادوار گزرے۔ اس دوران زمین قطب شمالی سے قطب جنوبی تک مکمل طور پر منجمد ہو گئی تھی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کی خشک ترین جگہ شمالی چلی میں واقع صحرائے اٹاکاما ہے؟ ستم شریفی یہ ہے کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے سمندر بحر الکاہل کے بالکل قریب ہے۔ اس علاقے میں اوسطاً سالانہ بارش صرف 0.8 ملی میٹر ہوتی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اٹاکاما میں 400 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی تھی۔ صرف 1972 میں اچانک ایک طوفان آیا۔ اس کے علاوہ اس ایریا میں کم از کم پچھلے 400 سال سے بارش ہی نہیں ہوئی، لیکن زیادہ تر صحرائی علاقوں کی نسبت یہ صحرا نسبتاً ٹھنڈا ہے۔ زمین کی کشش ثقل ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہے۔ اگر زمین ہموار ہوتی تو ہر جگہ کشش ثقل ایک جیسی ہو سکتی تھی، لیکن حقیقت میں زمین ہموار نہیں ہے
اور پانی کا بہاؤ، برف کے گلیشیئر اور زمین کے نیچے موجود ٹیکٹونک پلیٹوں کی نقل و حرکت سبھی اس زمین کی کشش ثقل کو بدل دیتے ہیں. جیسا کہ کوہ ہمالیہ پہاڑی سلسلے میں زمین کی کشش باقی زمین کی نسبتاً کہیں زیادہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں دوبارہ کسی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.